اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو حق تعالی شانہ نے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنا عطا فرمایا ہو تو اس کے پاس رہا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کسی ایسے شخص کو دیکھے جو مال میں یا صورت میں اپنے سے اعلیٰ ہو تو ایسے شخص کی طرف بھی غور کر لے جو ان چیزوں میں سے اپنے سے کم ہو۔ یعنی آدمی جب کسی لکھ پتی کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر للچائے اور افسوس کرے کہ یہ تو ایسا مالدار ہے، میں نہیں ہوں، تو کسی ایسے آدمی کو بھی غور کر لے جس کو ناداری کی وجہ سے فاقے کرنے پڑ رہے ہوں، تاکہ پہلے افسوس کے ساتھ حق تعالی شانہ کا اس پر شکر ادا ہو سکے کہ اس نے ایسا نہیں کر رکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے سے زیادہ مالداروں کی طرف نگاہیں نہ لے جایا کرو، اپنے سے کم درجہ والوں کو سوچا کرو، اس سے اس نعمت کی حقارت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی جو اللہ جل شانہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آپ کی تمام خواہشات، حاجات اور مقاصد اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات دلائے۔ تمام آپ کی جو پریشانیاں اور مسائل ہیں یا مسائل جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جن کا آپ شکار ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں اور رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کھول دے اور اچھی جگہوں پر ان کے رشتے ہو جائیں، اور جو لوگ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں نصیب ملا دے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کے آئی ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محبت میں پریشان ہیں، محبت کرتے ہیں، محبوب جو ہیں ان کو چھوڑ گئے ہیں، یا پھر محبوب ان سے ناراض ہو گئے ہیں، یا پھر ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، انہوں نے کٹ آف کر دیا ہے، آپس میں بالکل رابطہ ختم ہو چکا ہے، محبوب دور ہے، یا کوئی بھی ایسا یعنی محبوب کے حوالے سے مسئلہ ہے، محبت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس اس مقصد کو لے کر آج کا عمل جو ہے میں لے کر آئی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ اور اس سے پہلے میں اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں، شکریہ۔ اور ان لوگوں کے ساتھ لنک ضرور شیئر کریں ویڈیوز کا جن لوگوں کو اس وظیفے کی جو میں بتا رہی ہوں ضرورت ہے، اور وہ مجھ تک ان کی رسائی نہیں ہے لیکن آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں، تو ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں، شکریہ۔ تو چلیں آج کا جو وظیفہ محبت کے حوالے سے ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو اس کے لیے کہہ دوں کہ اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی اس مقصد کو یعنی کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ لوگ ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو اپنے محبوب کو اپنی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے یا اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ میاں بیوی بھی اگر ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیں تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ آپس میں جن کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، منگنی ہوئی ہے، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے بیچ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی کہ شادی بھی نہیں ہے یا منگنی نہیں ہے، اور ویسے ہی دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو یہ عمل جو ہے وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنے محبوب کو اپنی محبت میں تابع کرنے کے لیے، اپنی محبت میں مائل کرنے کے لیے، اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے لیے۔ اب عمل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس ٹائم کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد آپ اگر اس کو لیٹ نائٹ یعنی تہجد کے بعد کر لیں یا تہجد سے پہلے کر لیں، اگر رات کے 2 بجے آپ اس عمل کو کریں
تو یہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ٹائم ایسا ہے کہ اگر آپ اس ٹائم اس عمل کو کریں گے تو آپ کو لازمی اس میں جو ہے کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ عمل کے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کسی کی طرف آپ نے متوجہ ہونا ہے. آپ کا ٹوٹل جو دھیان ہے وہ آپ کے اپنے وظیفے کے اندر ہونا چاہیے، اور آپ کا جو تصور ہے وہ آپ کے تصور میں آپ کا محبوب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے آپ نے تصور کرنا ہے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جتنا مضبوط آپ کا تصور ہوگا اتنی ہی جلدی یہ عمل جو ہے آپ کریں گے، یہ آپ کا اس کے اوپر اثر کرے گا. یہ آیت کریمہ کا عمل ہے. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ٹائم آپ کو بتا دیا ہے کہ رات کے 2 بجے آپ یہ عمل کریں تو بہت زیادہ پاورفل ہے. لیکن اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کرنا چاہتے ہیں یا پھر فجر کی نماز کے بعد لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے اگر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، لیکن بہتر آپ کو جو ٹائم میں نے بتایا وہ رات کے 2 بجے کا ہے. تو آپ نے آیت کریمہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ نے اول آخر یعنی کہ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اب آپ کو درود شریف جو ہے کوئی بھی جو بھی یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو آپ وہ پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے. آپ وہ درود شریف پڑھ لیں. آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 900 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 900 یعنی 900 بار آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، آیت کریمہ کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی، جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا ہے وہی آپ نے 11 مرتبہ اینڈ میں پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے محبوب کا جو تصور آپ نے باندھا ہوا ہے اپنے یعنی کہ مضبوط، اتنا تصور مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے جیسے وہ آپ کے سامنے ہے. اور بہتر ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا محبوب کس طرف رہتا ہے تو آپ اس کے گھر کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور پھر آپ یہ عمل کریں. اور اگر آپ کو نہیں معلوم دور ہے محبوب تو آپ قبلہ رخ بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے. یعنی آپ نے یہ ذہن میں لانا ہے کہ آپ اس کے سینے پر دم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے گھر کی طرف منہ کر کے اور اپنے محبوب کا تصور باندھ کے تو اس طرف دم کر دینا ہے. اور اگر آپ کا محبوب دور ہے تو آپ قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور صرف آپ نے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر آپ نے دم کر دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور اس عمل کی جو تعداد یعنی دنوں کی تعداد ہے وہ فکس نہیں ہے. آپ یہ عمل جاری رکھیں جب تک آپ کے محبوب پر اثر نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، آپ یہ روزانہ عمل کریں. اور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن تک یہ عمل کرنا ہے تو کم از کم آپ اس عمل کو 7 دن یا زیادہ سے زیادہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر 41 دن ضرور کریں. اور اس لیے میں آپ کو تعداد نہیں بتا رہی کہ جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا آپ اس عمل کو جاری رکھیں، کیونکہ 41 دن عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر لڑکیوں کے لیے کہ وہ مخصوص دنوں میں یہ عمل نہیں کر سکتی. وہ عمل بعد میں ان دنوں کو چھوڑ کے بعد میں بھی کر سکتی ہیں. لیکن مرد حضرات کے لیے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، آپ کا محبوب آپ کی طرف مائل نہیں ہو جاتا. آپ اس عمل کو جاری رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کا محبوب آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، آپ سے ضرور رابطہ کرے گا. اور بہتر ہے جو عمل میں نے آپ کو ٹائم بتایا اگر آپ اسے رات کے 2 بجے پڑھنا شروع کریں تو بہت بیسٹ ہوگا. 900 ٹائم آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا بھی مانگنی ہے. پہلے آپ نے اپنے محبوب پر دم کر لینا ہے. اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیں. آپ کے لائک کرنے سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو کس حد تک پسند کیا ہے.
جتنے زیادہ لائک ہوں گے مجھے پتہ چل جائے گا. اور یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.